السلام علیکم۔ آج ہم آل ابراہیم کے انبیاؤں کے بارے میں جانیں گے۔ شعیب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ان کی آل میں سے آئے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے دیے جو نبی ہوئے، اور پھر جتنے بھی نبی آئے وہ ان دونوں کی ہی اولادوں میں سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ کے شہر میں چھوڑ دیا اور چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو زمزم کی نعمت سے نوازا، پھر کیسے ایک جرہم قبیلہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رہنے کا پراپر انتظام مکہ میں کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی جرہم قبیلے کی ہی ایک خاتون سے ہوئی اور وہیں پہ وہ سیٹل ہوئے، وہیں پہ وہ رہنے لگے۔ ہمیں یہ نہیں ملتا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی بہت بڑے نبی ان کی پشت میں آئے۔ ان کی پشت میں جو سب سے بڑے نبی آئے پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبی ہیں وہ آئے، اور اللہ نے انہیں قرآن جیسی نعمت دی، قرآن کا تحفہ دیا۔ تو جو لاسٹ نبی ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں ہی ہم نے جانا کہ ان کے جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ان کی والدہ سارہ تھیں، اور جب فرشتے انہیں لوط علیہ السلام کے اوپر عذاب نازل کرنے آئے تھے تب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آئے تھے، اور فرشتوں نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی اور ساتھ ہی پوتے یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی تھی۔ اسحاق علیہ السلام کی والدہ سارہ تھیں اور یہ لوگ فلسطین میں رہتے تھے۔ آج ہم یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہی جانیں گے۔ تو اسحاق علیہ السلام کا یہ آتا ہے کہ اہل کتاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں حدیث سے واضح نہیں ہے لیکن اہل کتابوں کی اس سے ریفرنس سے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ایک رفقہ نام کی خاتون سے شادی کر لی تھی۔ اسحاق علیہ السلام کی جن سے شادی ہوئی تھی ان کا نام رفقہ تھا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، ایک یعقوب اور ایک عیسو۔ جو ان کی والدہ تھیں رفقہ، وہ یعقوب علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھیں، اور جو ان کے والد اسحاق علیہ السلام تھے وہ عیسو سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اولادیں بھی دی تھیں، لیکن ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو مین کیریکٹرز ہیں، جن کے ذریعے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو اور جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ عیسو کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے کیونکہ وہ نبی تھے۔ ان کے جو بیٹے عیسو تھے وہ اپنے بھائی یعقوب سے جیلسی فیل کرتے تھے، جیلس ہوتے تھے، اور انہوں نے ایک دن یعقوب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ وہ یعقوب کو مار دیں گے۔ یہ بات ان کی والدہ رفقہ نے سن لی، اور رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب کو مشورہ دیا کہ وہ یہ شہر چھوڑ کے اپنے ماموں لابان کے پاس حران میں چلے جائیں، اور انہوں نے اپنے شوہر اسحاق علیہ السلام سے بھی یہی کہا کہ وہ بھی یعقوب سے یہی بات کہیں۔ تو اسحاق علیہ السلام نے بھی یعقوب کو یہی مشورہ دیا۔ تو اپنے والد اور والدہ کے کہنے پہ یعقوب علیہ السلام فلسطین کو چھوڑ کے حران کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں تھوڑی سی سٹوری کو پاز کرتے ہوئے ہم ایک واقعہ اور یہ ریمائنڈ کر لیتے ہیں کہ یہ بات ہم نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں بھی دیکھی تھی، قابیل اور حابیل میں، کہ قابیل جو تھے وہ حابیل سے جیلسی فیل ہوئی تھی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہن بھائی ایک دوسرے سے جیلسی فیل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اس چیز کو بہت زیادہ بڑھاوا نہیں دینا ہے، کیونکہ شیطان اس چیز کو پکڑ کے سگے بھائیوں میں قطع تعلقی کروا دیتا ہے، اور اسلام میں یہ ہے کہ رحم کے رشتوں سے جو بھی قطع تعلقی کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں سے اگر ہمیں یہ لگے کہ ہماری والدہ یا والد ہمارے ان والے بھائی سے یا بہن سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو اپنے دل میں کبھی بھی بہت زیادہ گھر نہ کریں، کیونکہ یہ جیلسی جو ہوتی ہے شیطان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر وہ دونوں بھائی بہنوں میں قطع تعلقی کرا دیتا ہے، جیسے کہ حابیل اور قابیل میں بھی قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے یہ سیکھنے والی بات ہے کہ ہمیں کبھی بھی اس جیلسی کو بہت زیادہ ہوا نہیں دینی ہے، اور اس پہ اگر ہمیں لگے بھی تو صبر کرنا ہے اور اس چیز کو اگنور کرنا ہے۔ آگے پھر ہم دیکھتے ہیں
کہ یعقوب علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ فلسطین چھوڑ کے حران کی طرف چل دیتے ہیں، اور ان کی والدہ نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنی ماموزاد بہن سے شادی بھی کر لیں۔ جب یہ حران کی طرف یعقوب علیہ السلام جاتے ہوتے ہیں تو تھک جاتے ہیں اور ایک چٹان سے ٹیک لگا کے آرام کرتے ہیں، آرام کرتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ پھر سوتے میں انہیں ایک خواب آتا ہے جس میں یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس پر فرشتے چڑھ اور اتر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد بہت بڑھا دوں گا، اور یہ زمین تجھے اور تیری نسل کو دے دوں گا۔ جب یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو وہ اس خواب پہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے نظر مانی کہ اگر وہ واپس سلامتی کے ساتھ گھر پہنچ جائیں گے تو یہاں پہ اللہ کا گھر بنائیں گے اور اپنے مال کا 10واں حصہ بھی اللہ کی راہ میں دیں گے، اور بطور نشانی انہوں نے اس چٹان پر تیل لگا دیا تاکہ انہیں یہ بات یاد رہے کہ یہ وہی جگہ ہے، اور اس جگہ کو بیت العیل یعنی کہ اللہ کا گھر کہا گیا، اور یہ آج کل وہی جگہ ہے جہاں پر بیت المقدس ہے، یعنی کہ یہ چیز ہے، کیا کہتے ہیں اسے، مسجد الاقصی، تو یہ وہی جگہ ہے۔ پھر یہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں یہاں سے حران کی طرف چل دیتے ہیں۔ پھر جب یہ اپنے ماموں لابان کے پاس جاتے ہیں، وہاں انہیں بات بتاتے ہیں، وہاں وہ رہائش کر لیتے ہیں۔ ان کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کی 2 ماموزاد بہن تھیں، ایک کا نام لیا تھا، ایک کا نام راہیل تھا۔ جو راہیل تھی وہ بہت خوبصورت تھیں، اور مطلب انہیں یعقوب علیہ السلام کو راہیل پسند آئیں، اور انہوں نے اپنے ماموں سے کہا کہ وہ راہیل سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے والد ماموں جو تھے لابان، انہوں نے شرط رکھی کہ 7 سال تک وہ ان کے پاس بکریاں چرائیں گے تو وہ اپنی بیٹی راہیل کی شادی یعقوب علیہ السلام سے کر دیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان کی یہ شرط قبول کر لی، اور انہوں نے 7 سال تک اپنے ماموں کے پاس بکریاں چرائیں۔ لیکن جب شادی کا موقع آیا تو ان کے ماموں نے راہیل کی جگہ خاموشی سے شادی لیا سے کر دی، کیونکہ لیا بڑی تھیں۔ جب شادی کے بعد صبح کو یعقوب علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اپنے ماموں سے کہا، تو ان کے ماموں نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں پہلے بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، چھوٹی بیٹی کی شادی ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ راہیل سے تمہاری شادی ہو تو تم مزید 7 سال اور بکریاں چلاؤ، تو میں تمہاری شادی راہیل سے کر دوں گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان کی یہ بھی شرط قبول کر لی، اور انہوں نے 7 سال بکریاں چلائیں، اور اس کے بعد راہیل سے انہوں نے شادی کر لی۔ اس طرح سے ان کی شادی دونوں سگی بہنوں سے ہو گئی۔ اب یہاں پوز دے کے ہم یہ دیکھیں گے کیا آج کی شریعت میں یہ چیز ہے کہ ایک وقت میں 2 بہنوں سے شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی کہ ایک وقت میں 2 بہنوں سے شادی ہو سکتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آنے کے بعد آج یہ چیز نہیں ہے، ہم ایک وقت میں 2 سگی بہنوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بڑی بہن سے شادی کر لی جائے اور چھوٹی بہن سے اسی وقت میں شادی کر لی جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ بڑی بہن سے ڈائیورس ہو گئی یا بڑی بہن کا انتقال ہو گیا تو پھر چھوٹی بہن سے شادی کر لی جائے، لیکن آج کی شریعت میں یہ چیز نہیں ہے کہ ایک وقت میں 2 بہنوں سے شادی کر لی جائے۔ اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا تھا کہ اس وقت میں یہ چیز جائز تھی۔ تو اس طرح سے یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں ہو گئیں، لیا اور راہیل۔ اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راہیل سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین دیے، اور ان کی دوسری بیوی لیا سے یعقوب علیہ السلام کو یہودا اور باقی 2 بچے دیے۔ بنیامین کی ولادت کے وقت راہیل جو ان کی بیوی تھی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کے بعد بھی راہیل سے شادی کرنے کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس 6 سال اور رہے۔ اس طریقے سے وہ ٹوٹل 20 سال حران میں رہے، اور ان 20 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد اور مال میں بہت اضافہ کیا، ان کے پاس مال بھی بہت ہو گیا تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے جو ماموں ہیں لابان، ان کے ماموں لابان کے جو بیٹے تھے وہ ان سے حسد کرنے لگے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ فیصلہ کرا کہ وہ اپنے بیوی، بچوں اور مال کو لے کر پھر واپس اپنے شہر فلسطین چلے جائیں۔ تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا اور وہ فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب راستے میں وہ مقام آیا جہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، سکرا کا جب مقام آیا، چٹان سکرا کا، تو وہاں انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ یہاں پہ اللہ کا گھر بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ منت مانگی تھی کہ اگر وہ خیر کے ساتھ واپس اپنے گھر آئیں گے تو یہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے شقیم نامی ایک بوڑھے آدمی سے 100 بھیڑوں کے عوض
زمین کا ٹکڑا لیا، وہاں پر اپنا خیمہ لگایا اور اللہ کا ایک گھر بنایا جہاں پہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور آج کل یہ جگہ جو ہے وہ بیت المقدس کے نام سے معروف ہے، یعنی کہ پہچانی جاتی ہے۔ اور اسی کو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے نئے طریقے سے بنایا۔ تو اس چیز کو سب سے پہلے جو بنایا وہ یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا، پھر سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد الاقصی سے محبت کرنے والا بنائے، اس کی ہسٹری کو یاد کرنے والا بنائے اور اسے اپنی جنریشن تک بھی پہنچانے والا بنائے۔ تو اس طرح سے پھر یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے پاس آ گئے اور ان کے ساتھ رہنے لگے۔ جب اسحاق علیہ السلام کی ایج 180 سال ہو گئی تو وہ بیمار ہو گئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں دفن کر دیا، اور اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام کی جو اسٹوری ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اس اسٹوری میں بہت چیزیں ہمارے سیکھنے والی ہیں، بہت چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے جو وعدہ تھا اپنے ماموں کے ساتھ جو انہوں نے کرا، وہ چیز ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس بات کو پورا کرا۔ جب ان کے ماموں نے 7 سال کا کہا کہ آپ یہاں پہ یہ کام کریں گے تو انہوں نے اس چیز کو پورا کرا۔ پھر انہوں نے ان کی دوسری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے بھی اس محنت کو لگاتار جاری کرا، یعنی کہ جو وعدہ انہوں نے کرا وہ وعدہ خلافی نہیں کری۔ اور اس میں ہمارے سیکھنے والی یہی بات ہے کہ ہمیں اپنے والد والدہ کا مشورہ اگر اچھا ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور ہمارے ماں باپ کے جو ایڈوائس جو وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ بہتری کے لیے دیتے ہیں، خیر کے لیے دیتے ہیں، اس میں خیر ہوتی ہے تو ہمیں ان کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اگر وہ شرک کی ہمیں کہیں تو ان کی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ جو ہمیں بات بتاتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے بتاتے ہیں، جیسے کہ اسحاق علیہ السلام اور ان کی والدہ نے جو مشورہ یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا وہ ان کی بھلائی کے لیے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے اپنے دین کے کام کو کرنے کے لیے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا، پھر ان کی نسلوں سے وہ کام لیا جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور آج ہمارے لیے بھی یہی کام ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اللہ کے میسج کو آگے پہنچانا، تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ اللہ کا جو قرآن ہے اسے سمجھ کے پڑھنا ہے، اس پہ خود عمل کرنا ہے، اپنی نسلوں کو سکھانا ہے، اور اس امت میں یہ جذبہ ڈالنا ہے کہ وہ اس میسج کو، اس مشن کو لے کے آگے بڑھیں، اور وہ اس فرد کے ایک ایک بندے تک، چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی یہ برکت رکھ دے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی منتخب کر لے اپنے دین کے کام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سب کو جنت سے نوازے۔ اس اسٹوری کو بتانے میں مجھ سے جو بھی غلطی کوتاہی کمی ہوئی ہو ہمارے سننے سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ اس میں کوئی بھی کمی آپ کو لگی ہو تو اسے کامنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں، میں انشاءاللہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاصوں کو قبول فرما لے اور اپنے دین پہ ہمیں جما دے، آمین ثم آمین۔ صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں، اپنی بہنوں میں، اپنے فرینڈز میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔